بہرام کے ابو تھانے دار تھے۔ ایک دفعہ ان کا تبادلہ شہر سے دور ایک پہاڑی گاؤں میں ہو گیا۔ بہرام بھی امی ابو کے ساتھ آ کر گاؤں رہنے لگا۔ ان کا گھر گاؤں سے باہر کی طرف تھا۔ اطراف میں پہاڑیاں اور جنگل تھا جن میں ریچھ بہت تھے۔ گاؤں والے ان سے تنگ رہتے تھے کیونکہ ان کے کھیت اور باغ اجاڑ دیتے تھے۔ گاؤں میں اونچے اونچے درخت بھی تھے جن پر شہد کے چھتے لگے ہوئے تھے۔ ان چھتوں کو بچانے کے لیے گاؤں والوں نے درختوں سے رسیاں باندھی ہوئی تھی جن سے گاؤں والوں نے بڑی بڑی لکڑیاں باندھ رکھی ہوئی تھی۔ ہوا چلتی تو لکڑیاں جھولنے لگتی، اس طرح ریچھ درختوں سے دور رہتے۔ ایک رات ایک ریچھنی اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ گاؤں میں گھس آئی۔ وہ بہرام کے گھر کے قریب درختوں پر چڑھنا چاہتی تھی کہ اتنے میں اس کا بچہ رسی سے بندھی ہوئی لکڑی سے کھیلنے لگا۔ لکڑی ہوا کی وجہ سے جھولنے لگی اور اس طرح جھولی کہ بچے کے سر پر آ لگی۔ ریچھ کا بچہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ ماں رات بھر اسے جگانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب صبح کی چہل پہل ہونے لگی اور بچہ نہ جاگا تو وہ جنگل میں چلی گئی۔ بہرام کے ابو اس ریچھ کے بچے کو گھر لے آئے، اسے آگ کے الاؤ کے پاس لٹایا تو آگ کی تپش سے اس کو ہوش آ گیا۔ بہرام کے ابو اس کو جنگل میں چھوڑ کر آنا چاہتے تھے مگر بہرام کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ ریچھ کا بچہ بہرام اور گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا۔ ایک دن یہ ریچھ جسے سب گاؤں والے لوگ کالو کہتے تھے، ایسا جنگل میں گیا کہ واپس نہ آیا۔ بہرام اور گاؤں کے سب بچے بہت اداس ہو گئے۔ پھر بہرام کے ابو کا تبادلہ ہو گیا۔ بہرام نے گاؤں کے اس بڑھیا سے جو بہرام کے ریچھ کے لیے تربوز اور پھل لایا کرتی تھی سے کہا کہ کالو کبھی بھی آئے تو اسے ضرور کچھ کھلائے اور اس کا خیال رکھے۔ نئے تھانے دار بھی اس گھر میں اترے جس میں بہرام کے ابو رہتے تھے۔ اس کا صرف ایک نمونہ بچہ تھا۔ ایک دن دوپہر کو ان کے گھر میں ایک ریچھ گھس آیا۔ تھانے دار نے اسے دیکھ کر ڈر گئی اور لگے چیخنے۔ تھانے دار فوراً لٹ لے کر دوڑے آئے۔ انہوں نے ریچھ کی پیٹھ پر خوب ڈنڈے برسائے اور ریچھ وہاں سے بھاگ گیا۔ جاڑوں کے دن تھے۔ تھانے دارنی نے بچوں کو چارپائی پر سلا دیا اور برچی خانے میں مصروف ہو گئی اور دروازہ کھلا تھا۔ وہیں ریچھ گھر کے اندر آیا۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور جنگل کی طرف رخ کیا۔ تھانے دارنی جب کچن کے کام سے فارغ ہو کر باہر آئی تو بچے کو نہ پا کر رونے اور چلانے لگی۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ زمین پر ریچھ کے پاؤں کے نشانات تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ ریچھ بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ سب ادھر ادھر پھیل گئے۔ اتنے میں کسی نے اطلاع دی کہ ریچھ بچے کو ٹیلی پر لیے بیٹھا ہے۔ تھانے دار سپاہیوں کو لے کر ٹیلی پر پہنچ گیا اور سب ریچھ کو گولی مارنے کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑھیا سر پر پھلوں کی ٹوکری لے کر گاؤں سے آئی۔ اس نے سب سے کہا کہ وہ سب وہاں سے چلے جائیں اور ریچھ سے بچے کو حاصل کر لے گی۔ سب نے اس کی بات مان لیا اور ادھر چھپ گئے۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر چٹان پر پھلوں کی ٹوکری رکھ دی۔ ریچھ بچے کو لے کر نیچے آیا اور بچے کو ایک طرف زمین پر لٹا کر ٹوکری سے پھل کھانے لگا۔ پھل کھا کر وہ بڑھیا کے قریب آیا جس نے اسے خوب پیار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ریچھ جنگل میں چلا گیا۔ تھانے دار اور گاؤں والے بڑھیا کے پاس آئے اور اس کی گود سے بچے کو اٹھا لیا۔ تھانے دار نے بڑھیا کی عقل مندی کی تعریف کی اور سب لوگ اسے جلوس کی شکل میں گاؤں لے آئے۔ جب تک بڑھیا زندہ رہی کالو گاؤں آتا رہا اور بڑھیا اسے خوب پھل کھلاتی رہی۔